یہ قصہ ہے ایک پریشان نوجوان کا۔ ایک نوجوان کہیں جاب کرتا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ کبھی اس کو گھر کے مسائل ہیں، کبھی خود کے مسائل ہیں، کبھی جاب کے مسائل ہیں، کبھی اڑوس پڑوس کے مسائل ہیں، کبھی کوئی طرح کا مسئلہ اسے پیش آتا ہے، کبھی کسی طرح کا۔ تو اسے وہ ایک اپنے دوست سے بات شیئر کرتا ہے کہ مجھے مسائل ہیں زندگی میں پریشان رہتا ہوں۔ تو دوست نے اسے کہا کہ فلاں جگہ ایک دنا شخص رہتا ہے، بزرگ شخص ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور ان کی پریشانیوں کا حل بتاتا ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی کا حل وہ بتا دیں گے۔ تو وہ نوجوان چلا جاتا ہے بزرگ کے پاس جاتا ہے تو اسے اپنی پریشانیاں بتاتا ہے، کہتا ہے کبھی مجھے خود کی پریشانی ہے، کبھی جاب کی پریشانی ہے، جاب میں مجھے باس ڈانٹتے ہیں، کبھی مجھ سے کام صحیح نہیں ہو پاتا، اگر صحیح ہوتا ہے تو وہ مجھے اپریشیٹ میں نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ میرے گھر کے مسائل، بچوں کے مسائل اور بھی بہت سارے مسائل بابا جی کو بتاتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا، آج تو شام ہو گئی ہے، آپ ایسا کریں کہ میرے ان اونٹوں کا خیال رکھیں، میں جاتا ہوں گھر، آپ کو آ کے جو ہے نا اس مسئلے کا حل بتاؤں گا۔ ہاں ایک کام ضرور کرنا ہے، جب سارے اونٹ بیٹھ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سو جانا ہے۔ تو نوجوان کہتا ہے ٹھیک ہے، میں آج رات آپ کے اونٹوں کا خیال رکھوں گا اور جب سارے سو جائیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا، مطلب کہ جب سارے بیٹھ جائیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا، جو بزرگ نے بات کی ہوتی ہے۔ تو ہوتا ایسے ہے کہ نوجوان پوری رات جاگتا رہتا ہے۔ جاگتا کس طرح سے ہے کہ ایک اونٹ بیٹھتا ہے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، اب دوسرا بیٹھتا ہے تو تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح اسی کشمکش میں جو ہے نا اس کی پوری رات گزر جاتی ہے۔ اب بزرگ صاحب صبح تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میرے جو 100 اونٹ ہیں وہ سب بیٹھ گئے تھے اور آپ سو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہاں بابا جی، رات کو بھی میں پریشان رہا ہوں کہ آپ کے 100 اونٹ ہیں، ایک بیٹھتا تھا تو دوسرا کھڑا ہو جاتا تھا، دوسرا بیٹھتا تھا تو تیسرا کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو بابا جی اسے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا یہ زندگی جو ہے نا پریشانیوں کے ساتھ ہی رہنی ہے، پریشانی ہی پریشانیاں آپ کو ہوں گی، لیکن آپ نے ان پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کے مسائل زندگی میں آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں تو آپ جینا ہی بھول جاؤ اور ان پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار کر لو، ایسا نہیں کرنا۔ زندگی نام پریشانیوں کا ہے، آپ نے پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھنا ہے۔ اسی طرح میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ بابا جی نے اس بزرگ دنا شخص نے نوجوان کو سمجھایا کہ آپ پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھیں، پریشانیاں آپ کی زندگی کا حصہ رہیں گی۔ تو آپ دوستوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، یہی گزارش ہے کہ یہ مسائل، یہ پریشانیاں اس زندگی میں آتے ہی رہنی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جینا کیسے سیکھنا ہے؟ آپ کے اوپر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، اس کو اپنے ذہن پہ یا دل پہ سوار نہیں کر لینا، ٹھیک ہے؟ ذہن پہ اور جب دل پہ آپ اس پریشانی کو، اس مسئلے کو لے لیں گے تو وہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا، وہ پریشانی کا حل نہیں ہوگا، ایک اور پریشانی بننے کا موجب بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور پریشانیاں جو حل کر سکتا ہے وہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نماز پڑھیں، نماز بہت سارے پریشانیوں اور مسائل کا حل ہے، چھٹکارا ہے، اور آپ خوش رہتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو آپ پریشانی اور مسائل سے جو ہے نا چھٹکارا پاتے ہیں۔ اب دیکھیں جو 100 اونٹ تھے وہ پوری رات نہیں بیٹھ سکے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بیٹھتا تو دوسرا اڑ جاتا، دوسرا بیٹھتا تو تیسرا اڑ جاتا۔ اسی طرح اس نوجوان کے ذہن میں بات آ گئی کہ پریشانی اور مسائل کا حل مزید پریشان ہونا نہیں ہے، جیسا کہ بزرگ نے کہا ہے، ان پریشانیوں کے ساتھ، مسائل کے ساتھ آپ جینا سیکھیں۔ تو آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، کچھ بھی آتا ہے، اس مسئلے کا یا پریشانی کا حل خود پریشان ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ خود پریشان ہوں گے تو اس مسئلے سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکیں گے۔ آپ پریشانیوں اور مسائل کے ساتھ جینا سیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ اسی طرح اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک اس بات کی آگاہی ہو
کہ پریشان ہونا پریشانی کا حل نہیں ہے۔ پریشانی سے جب آپ چھٹکارا پانے چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مسائل سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں اور وضو کے ساتھ رہیں۔ آپ کو میں وضو کے بارے میں بتاتا چلوں، اگر وضو کے ساتھ آپ اس زندگی سے چلے جاتے ہیں، آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور سعید احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔